اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ اب دین کا مطلب کیا ہے، مذہب کا مطلب کیا ہے، یہ بھی یقیناً کافی تفصیلی گفتگو ہے اور اہم گفتگو ہے، لیکن خلاصہ کلام کہ دین ایک مذہب ہے، ایک دین ہے۔ دین ہمارا اسلام، اللہ نے اس اسلام کو قرآن میں مذہب نہیں فرمایا بلکہ دین کہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا۔ یہ تین آیت تو یہ ہیں، اور بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو دین کہا ہے۔ اگر یہ نقطہ مسلمان سمجھ جائے تو مسلمان دین اور دنیا کا جو فرق ہے یہ ختم ہو جائے۔ آج ہمارے ہاں دین اور دنیا کی تفریق ہم نے کی ہوئی ہے، ہر چیز میں دین دنیا کی تفریق ہے۔ تعلیم کے میدان میں لے لیں، لارڈ میکالے نے جب سے تقسیم کی اس وقت سے یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد مسلمانوں نے تعلیم کو دو ٹکڑے کر دیا کہ یہ دنیا کی تعلیم ہے اور یہ دین کی تعلیم ہے۔ دنیا کی رسمیں ہیں، شادی بیاہ، رسم و رواج، جی یہ تو دنیا کے کام ہیں، یہاں دین کا کیا دخل؟ تجارت کو لے لیں، سیاست کو لے لیں، یہ تو دنیا کے کام ہیں۔ مسلمان کا بھی آج معاذ اللہ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ تو دنیا کے کام ہیں۔ اچھا دین کے کام کیا ہیں؟ دین کے کام نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کر لینا ہے، تلاوت کر لینا ہے، بس دو چار اور کاموں کو ملائیں تو یہ دین کے کام ہیں، اور باقی سب دنیا کے کام ہیں۔ یہ تفریق کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ اس وقت پیدا ہوئی جب مسلمان نے اسلام کو دین نہیں سمجھا یا دین کا مطلب نہیں سمجھا۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ، عام فہم سادہ انداز میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ۔ اب زندگی گزارنے میں انسان کی زندگی کے یہ سارے مرحلے ہیں، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک انسان ہی سیاست کرتا ہے، انسان ہی تجارت کرتا ہے، انسان ہی ملازمت کرتا ہے، شادی بیاہ کے غمی خوشی کے رسم و رواج اور طور طریقے انسان سے ہی متعلق ہیں۔ جتنی زندگی کی چیزیں ہیں اور کام اور طریقے ہیں یہ سب انسانوں سے متعلق ہیں اور دین ان سب سے متعلق ہے۔ تو دین کو مسلمان نے بہت تنگ دائرے میں لا کے رکھ چھوڑا ہے۔ کوئی ہندو کرے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں دو چار کاموں کے سوا ان کے ہندوازم کے ہاں کچھ اور ہے نہیں۔ آج کا عیسائی بھی کر لے تو ٹھیک ہے، انصاف ہے، کیونکہ عیسائیت میں بھی دو چار کاموں کے سوا آج عیسائیت میں کسی چیز کو مذہب یا دین نہیں قرار دیا جاتا۔ لیکن دل خون کے آنسو اس وقت روتا ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یہ کہنے لگ جائے کہ دین تو دو چار کاموں کا نام ہے، باقی سب کچھ دین سے باہر ہے۔ حالانکہ ہمارے دین میں زندگی کا مکمل طریقہ، جتنے جائز کام، تمام مسائل، تمام صورتحال، تمام معاملات وہ دین کا حصہ ہیں۔ یہ مطلب ہے دین کا کہ زندگی گزارنے کا مکمل، کامل، اکمل ترین جو طریقہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے، اس زندگی کے مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ جو کوڈ آف لائف، کمپلیٹ زندگی کا جو طریقہ اللہ نے پسند کیا، اس پورے پیکج کا نام دین اسلام ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی مرضی کی چیزیں لے کر کہے کہ باقی میں چونکہ مشکل ہے، باقی میں چونکہ دنیا کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے، اس لیے بس میں تو اتنا دین لوں گا۔ اگر وہ نامکمل لے گا تو وہ نامکمل بھی دین نہیں کہلائے گا۔ نامکمل تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ اسلام کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو غیر مسلموں کو اچھی لگتی ہیں اور وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، ہماری معاشرت سے متعلق، ہمارے اخلاقیات سے متعلق، ہماری تجارت سے متعلق، حتیٰ کہ ہماری دفاعی احکامات سے متعلق بے شمار ایسی باتیں ہیں جو غیر مسلموں کو چونکہ دنیا کا فائدہ ان میں نظر آتا ہے وہ غیر مسلم بھی اپنا لیتے ہیں، لیکن ان غیر مسلموں کی چند باتوں کی وجہ سے ہم ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔
کیونکہ وہ اپنی مرضی کا دین پسند کر رہے ہیں۔ دین کا مطلب ہے کہ پوری زندگی پر ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے ہمیں جو دین دیا وہ دین فرمایا اس میں تمام کے تمام انسان پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ دو طرح کی جمعیت ہے، دو طرح کی اجتماعیت ہے۔ پہلی اجتماعیت کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ دین ہے، اور دوسری اجتماعیت ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی تمام زندگی دین کے مطابق ہو جائے۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے، اور یقیناً اس کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، دین سمجھ نہیں آ سکتا، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ظاہر سے لے کر ہمارے باطن تک، ہمارا لباس، ہماری معیشت، کھیتی باڑی، زراعت، ہر چیز دین میں آ جائے گی، اور دین کے مطابق اس کو ڈھالنے کا ہم سے مطالبہ ہے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عملی تقاضا، کہ ہم نے کہا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر ایمان لائے، گواہی دی، اب ہم سے تقاضا ہے کہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یقیناً ہم کمزور ہیں، مجبوریاں ہیں، زندگیوں کے مسائل ہیں، لیکن کم سے کم کوشش کرنا، دیانت دارانہ کوشش کرنا۔ جب یہ کوشش ہوگی تو انشاءاللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اللہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے دین پر چلنے کے راستوں کو ہمارے لیے آسان فرمائے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن سچی کوشش شرط ہے، بہانے نہیں، سستی نہیں، دیانت دارانہ کوشش جو کرے گا اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنانے کی، تو انشاءاللہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اس کو دین پر چلانے میں اس کی ضرور مدد فرماؤں گا۔ اور دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں اس دور میں، پرانے دور کی نہیں، اس دور کی بھی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ نے مشکل ترین حالات میں بھی مسلمانوں کو دین پہ عمل کی توفیق بخشی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام جس پہ چلنا زندگی کے ہر شعبے میں ہم پر لازم ہے، اللہ نے اس دین کو ہمارے ذمہ لازم کیا اور اپنی رحمت سے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ اس دین میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہر وقت کا، ہر حالت کا، ہر کیفیت کا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ جو بھی مسئلہ درپیش ہو ہم اسلام سے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة